کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے مشقت میں، یہ مشقت جھیلنے کے لیے. چنانچہ ہر انسان وہ نیک ہو یا بد ہو، اس کی پیدائش کے مرحلے سے لے کر زندگی کے سارے مراحل، ان میں بار بار مشقت آتی. انسان کے متولد ہونا اور پھر اپنی زندگی کے مراحل کو عبور کرنا، کبھی بیمار، کبھی تنگی، کبھی ترشی، کبھی مشکلات، اور کبھی نفسیاتی الجھنیں، پریشانیاں، پھر موت، پھر قبر، پھر حشر. یعنی مشقت ہی مشقت اور پر مشقت مراحل ہی مراحل. نیک ہو یا بد ہو، نیکوں پر بھی مشقتیں آتی ہیں. انبیاء کو قتل کیا گیا، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، دندان مبارک آپ کے شہید کیے گئے، آپ بیمار بھی پڑتے تھے. تو صالح ہو یا بد ہو، مشقت ہر انسان پر آتی ہے. اور اللہ نے یہ خبر دی ہے، اور یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ ہم نے انسانوں کو مشقت جھیلنے کے لیے پیدا کیا. اس کا معنی کیا ہے کہ کسی انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، وہ عالم ہو، ولی ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، نیک ہو، بد ہو، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اختیار اور طاقت اور پاور اللہ کے پاس. اگر یہ اختیار انسانوں کو دیے جاتے تو کوئی انسان اپنے لیے وہ مشقت رکھتا. کئی انبیاء قتل نہیں ہوئے، خود رسول اللہ علیہ وسلم کو زخمی نہیں کیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے، آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی بیٹی کو شہید نہیں کیا گیا، اور ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا، اور آپ کے سامنے آپ کے جانثار ساتھیوں کو تکلیفیں نہیں دی گئی، کھولتا پانی نہیں ڈالا گیا، اور سینے پر بھاری سلے اور پتھر نہیں رکھے گئے، کانٹوں پر نہیں گھسیٹا گیا. یہ سارے صدمات اور مشقتیں اور تکلیفیں. اگر یہ اختیار انسان کو دیا جاتا، جیسا کہ بعض غلط عقیدے کے لوگوں کا نظریہ ہے، تو کوئی شخص اپنے لیے مشقت یا تکلیف نہ بناتا. اس کا معنی یہ کہ نیک ہو یا بد ہو، مشقت اللہ کے امر سے آتی، کسی انسان کے تصرف سے نہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ رب العزت کی جو قدرت کاملہ اور اس کی جو توحید کے دلائل ہیں، ان میں سے یہ ایک عظیم الشان دلیل ہے. ہر انسان کو مشقت میں رکھا ہے. اور اگر یہ انسان کے اختیار میں معاملہ ہوتا تو کوئی شخص مشقت اپنے لیے نہ بناتا، اپنے لیے پیدا نہ کرتا، کم تو اپنی ذات کو، اپنے وجود کو مشقت سے پاک رکھتا. لیکن نہیں، یہ معاملہ خالق کائنات کے اختیار میں ہے، اور اللہ رب العزت جس کو چاہے آسانیاں دے، راحتیں دے، جس کو چاہے مشقت عطا فرما دے. اور یہ مشقت کے مراحل انسانوں پر آتے رہتے ہیں، تولد سے لے کر موت تک، اور موت کے بعد قبر میں، اور قبر کے بعد پھر میدان حشر میں، اور پھر استقرار کہاں ملے گا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں جائے گا، اب وہ ہمیشہ کے لیے امن میں آ گیا، استقرار میں آ گیا، اور اس کو ثبات مل گیا، مشقتوں سے باہر نکل آیا. اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا، اب وہ جو مشقتوں کا ایک سلسلہ تھا وہ تو موقوف ہو گیا، لیکن چونکہ یہ نافرمان تھا، کفر کا مرتکب تھا، اب ان کی مشقتیں ایک نئے طریقے سے شروع ہو گئی، اور نئے انداز سے شروع ہو گئی، اور وہ جہنم کے عذاب کی صورت. یہ جو مجرم ہیں اور یہ جو سرکش ہیں، کفر کرنے والے اور شرک اور بدعت کا ارتکاب کرنے والے اور معصیتوں کا ارتکاب کرنے والے، ان کی مشقتوں کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے، اور قائم رہے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی. اللہ رب العزت جس کو چاہے عذاب کی تخفیف دے دے، اگر اس کے بعد عقیدے کی سلامتی ہے اور توحید کی سلامتی اور عافیت ہے، لیکن مشقت کا سلسلہ ان کا ہمیشہ قائم رہے گا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کاملہ کی عظیم الشان دلیل ہے. جو لوگوں کے عقیدے ہیں کہ فلاں مختار کل ہے،
اور فلاں کے پاس اختیار ہے، فلاں کے پاس جو ہے وہ مشکلات حل کرنے کا اختیار ہے، سارے عقائد باطلہ ہے۔ ہر انسان اس میں داخل اور شامل ہے، وہ نیک ہو یا بد ہو، ہر انسان کو مشقت میں رکھا ہے تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے۔ یہ سارا امر اللہ کی طرف سے، ورنہ کوئی شخص اپنے لیے مشقت نہ بناتا نہ پیدا کرتا، تو مشقتوں میں گرے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر شخص چونکہ مشقت میں ہے، لہذا قدرت کاملہ اللہ رب العزت کی ہے۔